ریسنٹلی پاکستان میں جو سیلاب کی صورتحال ہے اس سے آپ سب واقف ہیں، لیکن حال ہی میں اس سیلاب نے بہت ہی اہم علاقہ جسے پاکستان کی فوڈ باسکٹ بھی کہا جا سکتا ہے، یعنی پاکستان کے پنجاب کے نارتھ ایسٹرن ایریا کو بری طرح ہٹ کیا ہے، جس کی وجہ سے ہمارے ملک کے کافی سارے امپورٹنٹ کراپس ہیں جیسے چاول، شوگر کین وغیرہ کو تباہ کر دیا ہے، اور رپورٹڈ ہے کہ چاول کی فصل 70% تباہ ہو چکی ہے، اور اگر آگے آنے والے دنوں میں اور سیلاب آتا ہے تو اس سے مزید نقصان کا اندیشہ ہے۔ اس سے صاف ظاہر ہے کہ ہمارا پورا ملک فوڈ شارٹیج یا قحط کی صورتحال کی طرف بڑھ رہا ہے۔ اس کے ساتھ ساتھ موجودہ سیلابی صورتحال کی وجہ سے بہت سے لوگوں کا ہارڈ ارنڈ منی، جو پوری زندگی کی لوگوں کی جمع پونجی تھی جس سے انہوں نے زمینیں خرید کر گھر بنائے تھے، اب ان ہاؤسنگ سوسائٹیز میں فلڈنگ کی وجہ سے ان لوگوں کو بھاری نقصان اٹھانا پڑا ہے۔ اب اس کا ذمہ دار کون ہے، اس پر بحث چلتی رہے گی، لیکن ایک بات جو حقیقت ہے وہ یہ ہے کہ سوسائٹیز کو فلڈ پرون ایریاز میں نہیں ہونا چاہیے تھا۔ لیکن ایٹ دی اینڈ ان سب کا حل کیا ہے؟ سب سے پہلے تو فلڈ پرون ایریاز میں تو کیا اس سے دور دور تک ہاؤسنگ سوسائٹیز تو دور کی بات ہے، کنسٹرکشن بھی نہیں ہونی چاہیے، اور دوسرا یہ کہ فلڈ کنٹرول سٹرکچر جیسے ڈیمز، بیراجز اور ویئرز کو بنایا جائے جس سے پانی کو کنٹرولڈ وے میں ریگولیٹ کیا جا سکے۔ تیسرا یہ کہ امبینکمنٹس کے ذریعے جو ریور بینکس ہیں ان کو پروٹیکٹ کیا جائے۔ دنیا کی کچھ مثالیں جن سے ہم سیکھ سکتے ہیں ان میں سب سے پہلے تو چائنا کا 3 گارجز ڈیم ہے، جو اپنی کیپیسٹی کی وجہ سے 15 ملین لوگوں کی زندگیوں کو محفوظ رکھتا ہے۔ اس کے علاوہ نیدرلینڈز ہے جہاں کا 60% ایریا سطح سمندر سے نیچے ہے، لیکن ڈیلٹا ورکس کی وجہ سے نیدرلینڈ سیلاب سے بالکل محفوظ رہتا ہے۔ اس کے علاوہ جاپان میں ٹوکیو میں انڈر گراؤنڈ فلڈ سٹوریج سسٹم بنایا ہے جس سے سیلابی پانی کو وہ زیر زمین محفوظ کرتے ہیں۔ ڈرینیج سسٹمز کا فیلئر بھی شہروں میں دنوں کے لیے پانی کھڑے رہنے کی ایک بڑی وجہ بنتا ہے، تو ہمارے شہروں کے ڈرینیج سسٹمز میں بھی بڑی اصلاحات کی ضرورت ہے۔ جیسے کہ سنگاپور میں بہت زیادہ بارشیں ہوتی ہیں جہاں کا اینول رین فال 2000 ملی میٹرز کے قریب بنتا ہے، لیکن ان کے ہائی ایفیشینٹ ڈرینیج سسٹمز جیسے کہ میرینا بیراج کی وجہ سے وہاں پانی بالکل نہیں ٹھہرتا۔ میں یہ نہیں کہتا کہ ہم اگلے کچھ سالوں میں امریکہ، چائنا یا سنگاپور کی طرز پر انفراسٹرکچر ڈیولپ کریں، لیکن ہمیں صحیح ڈائریکشن میں ٹھوس قدم اٹھانے کی ضرورت ہے تاکہ اس سطح کا جانی اور مالی نقصان دوبارہ نہ ہو۔ شکریہ۔